عزیز بھائیوں اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح کے جھوٹنے کے بابت آج کی آیت متی کی انجیل 28واں باب اور اس کی 10ویں آیت بیان کرتی ہے۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا، ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ میرے عزیزو، متی کی انجیل باب نمبر 26 32ویں آیت میں یسوع نے کہا، لیکن میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا۔ اور متی کی انجیل 28واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں بیان ہے، یسوع نے کہا، جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ متی کی انجیل کا 28واں باب اور 7ویں آیت اور مرکز کی انجیل کے 16ویں باب کی 7ویں آیت میں بیان ہے، فرشتے نے خواتین سے کہا، لیکن تم جا کر اس کے شاگردوں اور پطرس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا، تم وہیں اسے دیکھو گے جیسا اس نے تم سے کہا۔ میرے عزیزو، ان تمام آیات میں شاگردوں سے کہا گیا تھا کہ وہ گلیل کو جائیں اور وہاں یسوع ان سے ملاقات کرے گا۔ پھر یسوع گلیل سے پہلے ان پر کیوں ظاہر ہوا؟ گلیل جانے سے کیا مراد تھی؟ آئیے اس منظر کو دیکھتے ہیں۔ یہ اتوار کی صبح ہے۔ مریم مگدلینی اور دوسری عورتیں قبر پر آئیں۔ مریم مگدلینی نے قبر کو کھلا دیکھا اور جلدی سے واپس مڑی تاکہ جا کر شاگردوں کو بتائے۔ اس نے قبر کے پاس فرشتہ نہیں دیکھا۔ اس کے جانے کے بعد دوسری عورتوں نے فرشتہ دیکھا اور فرشتے نے ان سے کہا کہ جا کر شاگردوں کو بتاؤ کہ یسوع جی اٹھا ہے۔ اب وہ خواتین شاگردوں کو بتانے کے لیے واپس جا رہی ہیں۔ اسی دوران مریم مگدلینی پطرس اور یوحنا کے ساتھ قبر پر واپس آ رہی ہے۔ کچھ ہی لمحوں میں یسوع مریم مگدلینی پر ظاہر ہوگا جب وہ قبر پر پہنچے گی، اور بعد میں وہ ذاتی طور پر شمعون پطرس پر ظاہر ہوگا، جیسا کہ لوکا کی انجیل کے 24ویں باب اور پہلا کرنتھیوں 15واں باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ پہلے پطرس کو دکھائی دیا اور اس کے بعد وہ 2 شاگردوں پر ظاہر ہوا، 2 شاگرد جو اماؤس کی راہ پر جا رہے تھے۔ چنانچہ وہ مریم مگدلینی پر ظاہر ہوا اور یہ یروشلم کا علاقہ تھا، اور یروشلم میں ہی وہ پطرس پر ظاہر ہوا۔ وہ یروشلم سے باہر اماؤس کی راہ پر 2 شاگردوں پر ظاہر ہوا، اور پھر اسی اتوار کی رات جب تمام شاگرد بالا خانے میں جمع تھے، خداوند ان پر ظاہر ہوا۔ لوکا کی انجیل 24واں باب اور اس کی 36ویں آیت میں لکھا ہے، وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ وہ مریم مگدلینی پر ظاہر ہوا، وہ پطرس پر ظاہر ہوا، وہ سپہر کو اماؤس کی راہ میں 2 نامعلوم شاگردوں پر ظاہر ہوا، اور شام ہوتے ہی وہ 11 شاگردوں کو اکٹھے دکھائی دیا۔ دراصل اس وقت صرف 10 تھے۔ کون غائب تھا؟ توما غائب تھا۔ اور 8 دن بعد کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 20واں باب اس کی 26 تا 29ویں آیت تک، کہ وہ دوبارہ بالا خانے میں ظاہر ہوا۔ اس بار توما وہاں موجود تھا، اور توما نے اسے دیکھا تو کہا، آئے میرے خداوند، آئے میرے خدا۔ یروشلم میں متعدد بار یسوع شاگردوں پر ظاہر ہوا، تو گلیل جانے کا کیا مطلب تھا؟ عظیم ظہور جس میں ایک عظیم خدمت کا آغاز ہونا تھا، وہ گلیل میں واقع ہوا۔ ان تمام میں سب سے اہم ظہور گلیل کے پہاڑ پر تھا، جہاں اس نے انہیں پوری دنیا میں خوشخبری کی منادی کرنے کا حکم دیا تھا۔ اور اس سے پہلے یروشلم میں ہونے والے تمام ظہور گلیل میں ہونے والے ظہور کی تیاری کے لیے تھے، جہاں تمام دنیا کو خوشخبری دینے کی ابتدا ہونی تھی۔ میرے عزیزو، یہ حقیقت ہے کہ وہ ان سے ملاقات کرے گا اور ان کو گلیل میں خوشخبری کی منادی کرنے کا حکم دے گا۔ ایک طرح سے یہ کہنا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ اس کی نمائندگی ہو کہ تمہیں پوری دنیا میں جانا ہے۔ یہ ایک مثبت بیان تھا۔
جب یسوع متی کی انجیل چوتھا باب اس کی 15ویں آیت میں کے مطابق گلیل میں آیا تھا، یہ لکھا ہے کہ وہ اندھیرے میں روشنی کی طرح اور موت کے سائے کی وادی میں نور کے طور پر آیا۔ میرے عزیزو، گلیل دنیا کی نمائندگی کرتا تھا اور جی اٹھنے کے پیغام کا دنیا میں ہونا تھا، اور جی اٹھنے کا پیغام دنیا میں ہی جانا تھا، لہٰذا یہ کام بھی گلیل میں ہونا تھا۔ اور متی نے آیات نمبر 16 تا آیات نمبر 20 میں اس ارشاد اعظم کی نشاندہی کی کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اور آیت نمبر 16 کے مطابق یہ بات ان سے گلیل کے ایک پہاڑ پر کہی گئی تھی، اور متی کی انجیل اسی ارشاد اعظم پر ختم ہوتی ہے جہاں وہ تمام لوگ گلیل میں جمع ہوئے اور جی اٹھے مسیح کے پیغام کے ساتھ دنیا میں بھیجے گئے۔ اور اس ارشاد اعظم کے بعد بھی وہ آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا رہا۔ وہ مختلف مقامات پر، مختلف اوقات پر، مختلف لوگوں پر ظاہر ہوتا رہا، اور اعمال کی کتاب کے پہلے باب میں لکھا ہے 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا۔ ارشاد اعظم گلیل کے ایک پہاڑ پر تھا، اور یسوع کا آسمان پر اٹھایا جانا زیتون کے پہاڑ پر تھا جو یروشلم کے ساتھ یعنی یہودیہ میں ہے، اور گلیل سے یروشلم کا فاصلہ تقریباً 126 کلومیٹر ہے۔ سو یہ فرق یاد رکھیں اور اس بات پر کامل ایمان رکھیں کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے، جس نے موت اور قبر پر فتح پا کر ہمارے لیے آسمانی مقاموں پر پہنچنے کے راستوں کو کھول دیا ہے۔ اس نے ہمارا فدیہ دیا، ہمارے گناہوں کا بوجھ خود پر اٹھایا، اور اس سزا کو جو ہم پر تھی اسے ختم کیا، اور ہمیں ہمیشہ کے لیے خدا کی بادشاہی کے وارث ہونے اور اپنے ساتھ ابدی زندگی گزارنے کے لیے اس نے ہمیں اپنے ساتھ لے لیا۔ خدا یسوع کی اس عظیم اور بے بیان محبت کے لیے اس کی شکر گزاری کیجیے، اور اپنے تمام گناہوں سے، پرانی انسانیت سے باز آئیے، اور خدا ان کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہوئے اسے اپنی زندگی میں خوش آمدید کہیے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت بخشے گا۔ آمین۔